of virtuosity and happiness. According to Farabi, ہر ایک انسان جو ہے اس کی زندگی کا مقصد ہیپینس ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہیپینس کبھی بھی آپ کو اکیلے میں نہیں مل سکتی، اور وہ انفلوئنس تھا ایرسٹوٹل کے کانسیپٹ زون پولیٹیکون. Anybody who knows? Students from political science. اچھا سنا ہے میں نے. تحسین, any idea? Zoon Politikon means man is a political animal. Man is a political animal. Zoon کہا جاتا zoo جہاں پہ animals ہوتے ہیں، اور Politikon politics کو کہا جاتا ہے. So man is a political animal, and Al-Farabi is of the opinion کہ انسان ہیپینس چاہتا ہے لیکن ہیپینس وہ اکیلے میں نہیں لے سکتا، اس کو سوسائٹی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ آپ اگر ہیپی رہنا چاہتے ہیں تو آپ ایک سٹی کے اندر رہیں اور آپ لوگوں کے درمیان رہیں، اور اس سٹی کا نام کیا ہوگا؟ اس سٹی کا نام ورچوئس سٹی ہوگا، جہاں پہ آپ رہ رہے ہوں گے اور آپ کو ہیپینس حاصل ہوگی. سو یہاں پہ دو چیزوں کو وہ اکٹھا کرتا ہے، ہیپینس اینڈ سوشل لائف، کہ آپ سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے خوشی حاصل کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہی از ریجیکٹنگ صوفیزم، ہی از ریجیکٹنگ بدھزم، اینڈ ہی از ریجیکٹنگ این آئسولیٹڈ لائف. کہ کچھ فلاسفرز کو آپ دیکھیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو تلاش کر سکتا ہے اکیلے میں، جنگل میں نکل کے، اور صوفیزم کے ذریعے، اور اس کے لیے سوسائٹی کا چھوڑنا ضروری ہوتا ہے. جس طرح آپ بدھا کو دیکھیں گے، نروانا جو ہے وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں while sitting in isolation and having direct connection with the God or the first being or the first cause or whatsoever you may call it. So یہ ایسی بات نہیں کرتا. یہ کہتا ہے کہ آپ ہیپی تب رہ سکتے ہیں جب آپ سوشل گیدرنگ میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور آپ کو ہیپینس کب ملتی ہے؟ جب آپ ایک ورچوئس سٹی کے اندر رہتے ہیں. So here two things are connected: happiness and the social life and political life. اب یہاں پہ وہ ہیپینس کو سب سے پہلے ڈیفائن کرتا ہے. And he is of the opinion happiness is not something material. کہ ہیپینس یہ نہیں ہے کہ آپ کو مٹیریل مل گیا، آپ نے چاہا کہ مجھے یہ واچ مل جائے، مجھے یہ موبائل مل جائے، مجھے یہ گاڑی مل جائے، مجھے یہ گھر مل جائے، مجھے یہ چیز مل جائے. It is not the possession of the material. اور یہ ہم آگے ڈسکس بھی کریں گے. ورچوئس سٹی کے اپوزٹ وہ کچھ سٹیز بتاتا ہے، جن میں سے ایک سٹی وہ ہے جس کے اندر لوگوں کا مقصد صرف چیزیں حاصل کرنا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہ ورچوئس سٹی نہیں ہے، اس کے وہ ڈیفرنٹ نیمز بتاتا ہے، پھر اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو اس کے نزدیک ہیپینس از ناٹ سم تھنگ مٹیریل، رادر ہیپینس از سم تھنگ اسپرچول اینڈ اممیٹیریل، کہ وہ ایک اممیٹیریل چیز ہے. جس طرح پلیٹو کہتا تھا کہ پلیٹو کے مطابق اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کو سمجھ لیا. اصل میں جو اصل نالج اور ہیپینس ہے وہ اس چیز کے پیچھے جو آئیڈیا ہے، اممیٹیریل چیز ہے، وہ ورلڈ آف فارمز ہے، اس کو سمجھ لیا ہے تو یہ اصل چیز ہے. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ مٹیریل کا پوزیس کرنا از ناٹ ریئل ہیپینس. رادر پلیٹو نے یہ کہا تھا کہ اصل میں ہم جب اس دنیا میں نہیں آئے ہوتے تو ہم خدا کے ساتھ ایک ہوتے ہیں اور ہماری سول کو ساری نالج حاصل ہوتی ہے. جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو دنیا کی مٹیریل ہمیں اس طرح اپنے اندر جکڑ لیتا ہے کہ ہم اپنا کنیکشن اس سول کے ساتھ بھول جاتے ہیں. تو وہ کہتا تھا ایجوکیشن ایسی ہونی چاہیے
کہ وہ ہمیں دوبارہ اس سول کے ساتھ کنیکشن بنانے کی طرف لے کر جائے. تو اس کا فوکس بھی کس چیز پہ تھا؟ دا ایجوکیشن آف دا سول اینڈ دیٹ ول لیڈ ٹو دا ہیپینس. اور یہاں پہ بھی یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی سول کو جب فیڈ کریں گے تو تب ہی آپ کو ریئل ہیپینس ہوگی. میٹیریل کی پوزیشن کی وجہ سے آپ کو ریئل ہیپینس فیل نہیں ہوتی. اوپینینز آف دا inhabitants of the virtuous city. یہ اس کی پوری کتاب ہے ورچوئس سٹی پہ. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچنز میں سے ہے الفارابی کے حوالے سے. یہ کوشچن پی ایم ایس کے پچھلے پیپرز میں آ بھی چکا ہے that what is الفارابیز concept of the virtuous city, اور باقی جو ورچوئس سٹی کے اپوزٹ سٹیز ہیں وہ کون کون سی ہیں. تو اس سوال کو آپ نے خاص طور پہ ذہن میں رکھنا ہے that this is very much important because it has appeared in the examination. اور دوسرا اس کی اپنی پوری کی پوری کتاب اسی چیز کے اوپر ہے on the opinions of inhabitants of virtuous city. اینڈ یہ لائن لکھ لیں اپنے پاس, اس کی بہت امپورٹنٹ لائن ہے. Human perfection is not possible. Human perfection is not possible without human association. تو یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ man is a social and political animal. جب تک آپ ایسوسیشنز کے اندر, سوشل لائف کے اندر, ایک سٹی کے اندر نہیں رہیں گے تب تک ہیومن پرفیکشن پاسبل نہیں ہے. سو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ جو فارابی کا کانسیپٹ ہے آف دا ورچوئس سٹی وہ کس طرح صوفیزم کے اگینسٹ ہے, وہ کس طرح آئسولیشنزم کے اگینسٹ ہے, وہ کس طرح ایلینیشن کے اگینسٹ ہے, وہ کس طرح بدھزم کے اگینسٹ ہے. تو یہ سارے چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں. موسٹ آف دا ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے وہ چیز پڑھی ہوتی ہے لیکن ہم نے اس چیز کو سوچا نہیں ہوتا کہ یہ اس چیز اس طرح سے بھی ہم اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے سوال اس طرح آ جائے آپ کہیں گے ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. سو کیپ دس تھنگ ان مائنڈ. اسی لیے میں یوزلی کوشش کرتا ہوں کہ انالیٹیکل اور کریٹیکل طریقے سے یہ چیز بتائی جائے کہ آپ کے اندر خود یہ ایبلٹی پیدا ہو جائے کہ ایک سوال جب آپ پڑھیں اس کو آپ 100 ڈفرینٹ طریقوں سے پھر دوبارہ اٹیمپٹ کر سکیں. تو اس پہ سوال اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے. اس میں مٹیریل یہی رہے گا, دا مٹیریل ول ریمین دا سیم بٹ یور وے آف ڈیلنگ ود دا کوشچن وڈ بی ڈفرنٹ. اینڈ ہی ٹاکس اباؤٹ 3 types of association. کہ جیسے اس نے کہا کہ ہیومن پرفیکشن کہاں پہ ہو سکتی ہے, ان ایسوسیشن, اور ایسوسیشن کی وہ 3 ٹائپس بتاتا ہے. فرسٹ ون از لارجسٹ, اور لارجسٹ جو ہے وہ پوری دنیا کو کہتا ہے, دا ورلڈ, کہ جو ہیومن کی لارجسٹ ایسوسیشن ہے وہ پوری دنیا ہے جس کے اندر سارے کے سارے لوگ رہ رہے ہیں. دوسری بتاتا ہے انٹرمیڈیٹ, انٹرمیڈیٹ کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہو سکتی ہے ایک نیشن اور امہ یا جس کو اردو میں ہم امت کہتے ہیں. اور جو تیسری ٹائپ آف ایسوسیشن ہے اسمالسٹ, اس کو وہ کہتا ہے سٹی اسٹیٹ, اور اس کی ایگزامپل دیتا ہے the city state of Medina under the power, control and authority and leadership of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So these are the 3 types of
associations according to Al-Farabi. And he is of the opinion کہ ہیومن بینگز جو اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو سکتے ہیں اور وہ ورچوس بن سکتے ہیں وہ اسمالسٹ ایسوسیشن میں ہو سکتے ہیں، جہاں پہ لوگوں کے درمیان کوآپریشن ہوگی، جہاں پہ لوگوں کے درمیان ایک تعلق ہوگا، جہاں پہ اسپریچول ایسپیکٹ کے اوپر فوکس ہوگا، اور وہ ساری چیزیں جو ہم ہولی پرافٹ کے رول کے اندر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی مدینہ کے اندر کیا، جو رولز ریگولیشنز لائے، جو لوگوں کے درمیان بھائی چارہ، ہمدردی اور محبت کا رشتہ قائم کیا گیا، وہ ساری کی ساری کوالٹیز کیا بناتی ہیں؟ ورچوس سٹی بناتی ہیں. سو the definition of the virtuous city according to Al-Farabi is the city state of Medina, and the leader was Muhammad and the followers were the companions of the Prophet. The teachings were the combination of the Quran and the Hadith, the ways of the God and the ways of the Holy Prophet, اور ان کو فالو کرنے والے جو تھے وہ صحابہ تھے. So that is known as the virtuous city. اور ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہاں پہ اب آپ ہیپینس کو دیکھیں. They wanted maximum happiness, اور ان کی ہیپینس کیا تھی؟ material possession نہیں تھی. When you come to know about the wars, that Abu Bakr gave all his wealth for the sake of Islam. Umar gave half of his wealth for Islam, and majority of them gave their wealth and lives for the Islam, and for them the happiness was to be one with the God, to influence God and make God happy rather than making the humans happy. So this is the real definition of the happiness. The opposite of virtuous city are few cities that are mentioned by Al-Farabi. ان میں سے سب سے پہلی سٹی جو کہتا ہے it is ignorant city. اب ignorant city کی وہ 6 ٹائپس بتاتا ہے. 6 types of the ignorant city. First one is necessary city. necessary city وہ ہوتی ہے جو صرف بیسک necessities of life چاہتے ہیں اور باقی کچھ بھی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں ہماری زندگی کے اندر جو 2 وقت کا کھانا ہے، کپڑے ہیں اور شیلٹر ہے، یہ ہمیں ملتا رہے، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو وہ کیا کہتا ہے؟ the necessary city. اور یہ زیادہ تر ٹرائبل سوسائٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ نیسیسٹیز آف لائف کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. باقی ان کے اندر نہ ریشنل تھنکنگ ہوتی ہے، نہ وہ ریشنلٹی کو یوز کرتے ہوئے وہ ہیپینس حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہم ورچوئل سٹی کے اندر دیکھتے ہیں. تو اس سٹی کو الفارابی کہتا ہے دا نیسیسری سٹی. دوسری سٹی کو وہ کہتا ہے وائل آر اگنومینس. اور یہ وہ سٹی ہوتی ہے جس کا مقصد صرف مٹیریل اور ویلتھ ہوتی ہے. اور اس کی ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں کیپٹلسٹ سوسائٹی جس میں آج کل ہم رہ رہے ہیں. فارابی کے نزدیک یہ سٹی کیا ہے یا سوسائٹی کیا ہے؟ دس از وائل اور اگنومینس سوسائٹی، جہاں پہ آپ کی زندگی کا مقصد صرف زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھا کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ چیزیں لینا ہے. اور اگر آپ پریزنٹ ڈے کی سوسائٹی کو دیکھیں بھی صحیح تو آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ لوگوں کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میری ویلتھ زیادہ سے زیادہ ہو اور میرے پاس کموڈٹیز اور آبجیکٹس زیادہ سے زیادہ ہو. اور آج کل زیادہ تر فوکس اسی چیز پہ ہی ہے. تو آپ اس کی ایگزامپل لے سکتے ہیں دا کیپٹلسٹ سوسائٹی. تھرڈ از سٹی آف میننس. سٹی آف میننس وہ سٹی ہوتی ہے جس کا مقصد
صرف پلیجر حاصل کرنا ہوتا ہے. اور فارابی کے مطابق جب لوگ پلیجر سیکنگ ہوتے ہیں تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں. وہ ایک شعر بھی ہے اردو میں، تم کو سناتا ہوں تاریخ امم کی، شمشیر و سناول طاؤس و رباب آخر. تو جب آپ طاؤس و رباب پلیجر سیکنگ میں پڑ جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ڈاؤن فال آ جاتا ہے سٹی کا. تو اس کو آپ مسلمز کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ رومنز کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب رومنز ریشنالٹی، لاجک، پڑھنے لکھنے میں انٹرسٹڈ تھے تو وہ بہت بڑی سٹی سٹیٹس تھیں اور ان کی آدھی دنیا کے اوپر حکومت تھی. اور جب وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ پلیجر سیکنگ بن جاتے ہیں. ان کے جو آخری رولرز ہیں، آپ ان کی لائفز کو اگر پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا مقصد صرف کیا تھا، پلیجر تھا. مغل امپائر کو دیکھ لیں کہ جب یہ بہت بڑی امپائر تھی لیکن جب وہ پلیجر سیکنگ ہو جاتے ہیں، وہ جو رنگیلا بادشاہ تھا وہ پڑا ہوتا ہے لڑکیوں کے ساتھ اور اپنے جو اس کے باقی سیکشول پلیجر کے لیے لوگ رکھے ہوتے ہیں. ہی واز اونلی انٹرسٹڈ ان دا پلیجر اینڈ دیٹ از وائی ہی واز ڈسٹرائڈ. اور یہ بھی اگنورینٹ سٹی کی ایک ٹائپ ہے. فورتھ از ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ وہ سٹی جس کے اندر سب سے زیادہ آنر کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ آپ نے گلوری کے لیے زندگی جینی ہے، آپ نے آنر کے لیے زندگی جینی ہے. اور اس حوالے سے ایک سٹی مشہور ہے اسپارٹا، جن کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں نے گلوریس بننا ہے، آنریبل بننا ہے، لوگ مجھے کہیں کہ یہ بڑا مشہور آدمی ہے. تو ایون اس لیے جب اسپارٹا کے اندر جب لوگ جنگ لڑتے تھے اور ان کو شکست ہو رہی ہوتی تھی، وہ دشمن کے آگے سرنڈر نہیں کرتے تھے. وہ اپنے غلام کو کہتے تھے کہ آپ تلوار پکڑیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، غلام تلوار ایسے پکڑ لیتا تھا اور جو مالک ہوتا تھا وہ بھاگتے ہوئے اس تلوار کے اندر خود کو مارتا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. تو اس کو کہا جاتا ہے ڈیموکریسی، ویئر یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو لوز یور آنر، کہ آپ جنگ ہار چکے ہیں لیکن آپ نے دشمن کے سامنے پھر بھی شکست تسلیم نہیں کرنی کہ دشمن آپ کو پکڑے، کوئی آپ کو لاتے مارے، کوئی آپ کو بھوکے مارے، آپ کی بے عزتی ہو. تو ایون ڈیتھ ود آنر، آپ مر بھی جائیں لیکن آپ کی موت بھی آنریبل ہونی چاہیے. سو دیٹ از نون ایز ڈیموکریسی اکارڈنگ ٹو الفارابی. ففتھ ون از tyranny or despotism. کہ جب آپ زور کے سہارے، طاقت کے سہارے، کروولٹی اور میسیکر کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھتے ہیں اور آپ کا مقصد دوسرے ملکوں کو فتح کرنا ہوتا ہے، ان کو اپنا غلام بنانا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ٹیرینی اینڈ ڈیسپوٹزم. اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہٹلر اور نازی جرمنی کو کہ انہوں نے اپنے ملک کے اندر بھی ڈیسپوٹزم اور ٹیرینی پھیلائی اور وہ باقی ملکوں کو فتح کر کے اپنی حکومت بنانا چاہتے تھے. سو دیز آر دا 5 ٹائپس آف اگنورینٹ سٹی. اب اگلی دوسری ٹائپ کی طرف ہم جاتے ہیں کہ اگنورینٹ سٹی کے بعد وہ دوسری کون سی سٹی بتاتا ہے. سیکنڈ از corrupt city. According to Al-Farabi, corrupt city is a city that knows about the God, that knows about the messenger of the God, but still do not work according to that. اس کی مثال ہمیں ملتی ہے جب فرعون کے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں. حالانکہ فرعون کو پتہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا جو میسج ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ نہ خدا کی بات اور نہ موسیٰ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو اس سوسائٹی کو کہا جاتا ہے کرپٹ سوسائٹی that knows about God, the message of God and the messenger of God, but do not accept it and live according to his or her own way of life. That is known as the corrupt city. Third is perverted city.
پرورٹڈ سٹی وہ سٹی ہوتی ہے جس کے شروع میں سارے کے سارے رسم و رواج طور اطوار بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ان کے طور اطوار، ان کے رولز ریگولیشنز، ان کے رہنے کے طریقہ کار خراب ہوتے جاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے پرورٹڈ سٹی۔ اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں جب اسلامک ایج کے اندر بغداد ایک بہت بڑا سینٹر آف لرننگ تھا، اور وہاں کے لوگ جب بغداد کے اندر رہ رہے تھے تو وہ سٹی ورچوئس سٹی تھی۔ پھر اس کے بعد جب منگول آتے ہیں اور بغداد کو فتح کر لیتے ہیں، یہ ڈیٹ بھی یاد رکھیں، منگول انویڈ بغداد ان 1258، اور وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ختم کر کے منگولوں کی حکومت آ جاتی ہے۔ یہ جو ہلاکو خان تھا اور یہ چنگیز خان، یہ منگولز تھے۔ تو اس کے بعد وہاں پہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنا پرانا وے آف لائف چھوڑ کے وہ ان کا وے آف لائف ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو اس سٹی کو کہا جاتا ہے پرورٹڈ سٹی۔ فورتھ از ایرنگ سٹی۔ ار کہا جاتا ہے غلطی کرنے کو، تو یہ وہ سٹی ہوتی ہے جس کے اندر لوگوں کے اوپینینز بڑے غلط ہو جاتے ہیں، اور وہ غلط اوپینینز کو یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا سے ریلیٹڈ اوپینینز ہیں، اور وہ ایک اپنا علیحدہ سے لیڈر چن لیتے ہیں جو ریپرزینٹ تو خدا کو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ خدا کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اس سٹی کو کہ ارنگ سٹی، بیکاز وہ غلطی پہ ہوتے ہیں۔ آئی وڈ گیو یو دا ایگزامپل آف طالبانز، کہ طالبانز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ماننے والے ہیں، ہم خدا کا جو بنایا ہوا بتایا ہوا طریقہ کار ہے اس کے مطابق کر رہے ہیں، یہ جو دھماکے ہیں، یہ جو کلنگ ہے، یہ لوگوں کو اغوا کرنا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو لیڈر ایک ہوتا ہے وہ کہیں پہ بیت اللہ مسعود کی شکل میں ہوتا ہے، کہیں پہ حکیم اللہ کی شکل میں ہوتا ہے، کہیں پہ شاہین کی شکل میں ہوتا ہے، کہیں پہ احسان اللہ احسان کی شکل میں ہوتا ہے، اور وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی سٹی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایرنگ سٹی، دیٹ ہیز false beliefs that are associated with God, but in reality those beliefs are not the beliefs of the God, and they have a leader who is a false prophet who tells them negative interpretations and beliefs related to God. And the last one is disobedient city. Disobedient city وہ سٹی ہوتی ہے جس میں ایک ریئل لیڈر موجود ہوتا ہے، ریئل پروفٹ موجود ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جب رومن امپائر تھی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور وہ رومن ایمپررز کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے ایکسیپٹ کریں ایز پروفٹ آف دا گاڈ، تو ان کو اس وقت ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے disobedient city, where there is a true leader and prophet, but that prophet is not honored, respected and accepted, rather humiliated, rejected and persecuted. That city is known as disobedient city. So these are the 6 types of the cities that are mentioned by Al-Farabi. 5 یہ ہیں اور 6 کون سی ہے؟ ورچوئس سٹی ہے۔ اب ورچوئس سٹی کیا ہے؟ ورچوئس سٹی وہ سٹی ہے جو ان سب کا اپوزٹ ہوگی۔ اگر اس کے اندر ان میں سے کوئی بھی ایک کوالٹی پائی جاتی ہے، دیٹ از ناٹ ورچوئس سٹی۔ اینڈ دا ایکسیلنٹ ایگزامپل آف دا ورچوئس سٹی از مدینہ انڈر دا لیڈرشپ آف ہولی پروفٹ۔ اکارڈنگ ٹو فرابی، ان دا ورچوئس سٹی جو لیڈر ہوتا ہے اس کو نیچرلی بھی کوالٹیز اس میں موجود ہوتی ہیں اور وہ لرن بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچرلی کوالٹیز آر دیئر ان دا لیڈر ان دا ورچوئس سٹی، اینڈ نرچر بھی ہوتی ہے کہ وہ سوسائٹی سے سیکھ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس نے بات کس کی ہے؟ ہیومن ایسوسیشن کی، تو وہاں پہ نرچر کا ایلیمنٹ بھی وہ لے کے آتا ہے۔ دوسری بات جو اس لیڈر کے حوالے سے وہ کرتا ہے کہ وہ جو لیڈر ہوتا ہے
ہی از اے فلاسفر. اور یہ بات کہاں سے آتی ہے؟ پلیٹو سے آتی ہے، کیونکہ پلیٹو نے اوپینین دیا تھا کہ کنگ کو فلاسفر ہونا چاہیے. تو یہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو بھی کنگ ہوگا اس کو ایک فلاسفر ہونا چاہیے، اور جب وہ کنگ فلاسفر ہوگا تو وہ سوسائٹی کے مسائل کو سمجھے گا، سوسائٹی کے پرابلمز کو سمجھے گا، اور اس کو یہ پتہ چلے گا کہ ان مسائل کو حل کیسے کرنا ہے. سو دیٹ از وائی ہی سیز دیٹ دا کنگ اور دا لیڈر ان دا ورچوئس سٹی مسٹ بی اے فلاسفر کنگ. یہ ایک دو لائنز لکھ لیں. دیز لائنز آر فرام ماجد فخری. ہز بک از انٹروڈکشن ٹو اسلامک فلاسفی. تو وہ یہ کہتا ہے that Al-Farabi mentions 12 qualities of the ruler of the virtuous city. یہ آپ سن لیں، اس سے آگے لکھ لیں کہ وہ 12 کوالٹیز بتاتا ہے کسی بھی ورچوئس سٹی کے رولر کی. وہ کون سی ہیں؟ اب یہاں سے لکھ لیں. موسٹ امپورٹنٹ آر love of justice, quickness to learn, eloquence, ایلوکوینس کہا جاتا ہے آپ جب بولتے ہیں تو لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، اور آپ ایسا بولتے ہیں کہ لوگوں کو مزہ آ جاتا ہے. دیٹ از نون ایز ایلوکوینس. ساؤنڈنیس آف باڈی اینڈ لمز، کہ وہ لولا لنگڑا بھی نہ ہو. ساؤنڈنیس آف باڈی اینڈ لمز. نوبلٹی آف کیریکٹر، جی نوبلٹی آف کیریکٹر. ٹیمپرنس اینڈ کریج. Temperance and courage. I am repeating. Most important are love of justice, truthfulness, quickness to learn, eloquence, soundness of body and limbs, nobility of character, temperance and courage. تو یہ کچھ کوالٹیز ہیں 12 میں سے جو الفارابی بتاتا ہے کہ یہ ایک فلاسفر کنگ کے اندر ہونی چاہیے. اور یہ بھی انفلوئنس ہے پلیٹو کا، کیونکہ پلیٹو نے فلاسفر کنگ کا کانسیپٹ دیا تھا، اور اسی طرح پلیٹو نے آئیڈیل اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا تھا. تو ورچوئس سٹی بھی ایک آئیڈیل اسٹیٹ ہے.